کی آیات کی تلاوت شروع ہوئی تھی کہ حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. جب آنسو کی برسات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بس کرو، اب جس پر یہ کرامت کرا مجھے اس کی بارگاہ میں لے چلو. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو آپ کو پھر حضرت سیدنا خباب بن عرب رضی اللہ تعالیٰ، حضرت سعید، فاطمہ، انہوں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے لے جانا چاہا. تیار ہو کے جب حضور کی بارگاہ میں گئے، حضور بیٹھے ہوئے تھے، ساتھ ہی حضرت ابوبکر صدیق بھی ہیں، حضرت حمزہ بھی ہیں، حضرت علی بھی ہیں. وہ صفات کی ایک سائڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے. حضرت سیدنا عمر فاروق کو جب دور سے تلوار لٹکائے آتے ہوئے دیکھا نا، حضرت حمزہ کے کان میں کسی نے کہا عمر آ گیا. حضور علیہ السلام نے بھی سن لیا. حضرت حمزہ بولے کہنے لگے آتا ہے تو آنے دو، لگتا ہے یہ آیا نہیں بلایا گیا، آنے دو. کیونکہ رات حضور نے دعا کی اگر تو صحیح نیت پہ اور صحیح ارادے سے آیا تو 100 بسم اللہ، اور اگر صحیح ارادے سے نہ آیا تلوار تو اس کے اپنے پاس کیا اسی کی تلوار ہوگی، اسی کا سر ہوگا. ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، پریشان ہونے کی کیا ضرورت. جب حضور کے قدموں میں آ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دامن پکڑا اور کھینچا، کھینچ کے کہا عمر ابھی تیرے بدلنے کا وقت نہیں آیا. عمر نے سر جھکا دیا، کہنے لگا بدلا ہوں تو آیا ہوں، میں اپنے آپ کو بدل کے آپ کے قدموں میں آ گیا. حضرت سیدنا عمر فاروق نے جب کلمہ پڑھا تو پہلی بار مکے کے پہاڑوں نے تکبیر کا نعرہ گونجا. اس قدر بلند آواز کے ساتھ مسلمانوں نے تکبیر کا نعرہ لگایا کہ پورے مکے کی وادیوں میں بھی وہ آواز پہنچی. نعرہ تکبیر لگا، تکبیر کی آواز بلند. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قرآن کی برکت سے دل پسیج گیا، کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کر لیا. کسی نے کیا خود کہا کہ صحیح رستے پہ عمر کو، صحیح رستے پہ دیکھو عمر کو قرآن لے آیا، گیا تھا قتل کرنے اور ایمان لے آیا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ آسانی سے نہیں قرآن ہم تک پہنچا. اس قرآن مجید فرقان حمید کو ہم تک پہنچانے کے لیے صدیق اکبر کی محنت آپ کے سامنے، زید بن ثابت کی محنت آپ کے سامنے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب اس قرآن کو سینے سے لگایا پھر یہ معمول بنا لیا کہ اب زندگی اسی قرآن مجید کی اطاعت میں، اتباع میں، سیکھنے میں، سکھانے میں گزرے گی. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں 12 سال حضرت عمر فاروق نے صرف سورہ بقرہ سیکھنے پر لگا دیا. آج ہر بندہ اٹھتا کہتا ہے مجھے عربی آتی ہے، مجھے ترجمہ آتا ہے، میں بھی جانتا ہوں. وہ جو جمع پلے عربی میں تھے، جن کی مادری زبان عربی تھی، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ قرآن پڑھتے نہیں تھے، قرآن ان کے دل میں اترتا تھا. وہ قرآن مجید صرف تلاوت نہیں کرتے تھے بلکہ قرآن مجید کو سمجھنے کی بھی کوشش کرتے تھے. ان کے رستے ذکر عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید پڑھتے پڑھتے صرف سورہ بقرہ سیکھنے کے اندر 12 سال صرف کر دیے. 12 سال. اور وہ اس طرح قرآن پڑھتے تھے جو آیت پڑھ لیتے عمل کیے بغیر اگلی آیت نہیں پڑھتے. پہلے اس قرآن کی آیت پر پوری طرح غور و خوض کرتے، اس کو سمجھ لیتے اور پھر اس کے مطابق عمل کرتے. اور جب یہ معاملہ ہوا تو حالات اس قدر بدل گئے، اندازے زندگی اس قدر بدل گیا کہ قرآن کی آیت بعد میں آتی ہے، عمل پہلے کر دیتے. یعنی قرآن پر عمل کرنے سے نتیجہ یہ نکلا کہ زندگی کا رخ وہ بن گیا جو خدا چاہتا. اور کبھی کبھی یوں ہوتا جو عمر کے دل میں آتی ہے اسی کے مطابق قرآن کی آیتیں اتر آتی، اسی کے مطابق قرآن کا نزول ہونا شروع ہو جاتا. مثلاً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب مقام ابراہیم کو دیکھا نا تو حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، پیارے آقا، میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقدس قدم جس جگہ پر لگے ہوئے ہیں اس جگہ پر امت مسلمہ کو سجدہ ریز ہونا چاہیے، یہاں نماز پڑھنی چاہیے، یہاں پر نوافل ادا کرنے چاہیے. کیونکہ کفار اور مشرکین کا طریقہ یہ تھا کہ جو جگہ بھی وہ برکت والی سیاست والی سمجھتے وہاں وہ بت رکھتے تھے، پوجنا شروع کر دیتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ جگہ بڑی مقدس ہے،
یہ بڑی پاکیزہ ہے. لوگوں کا قلبی تعلق اور لگاؤ ان قدموں کے ساتھ ہے. اور میرا یہ دل چاہتا ہے کہ یہاں کوئی کل کو بت نہ رکھ لے, یہاں اللہ کی بارگاہ میں زمین نیاز جھکائی جائے اور سجدہ کیا جائے. عمر کے دل میں خیال آیا, اوپر سے جبریل آ گیا. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, اللہ نے حکم دے دیا مقام ابراہیم کو آج سے مصلی بنا. آج سے یہ طے ہو گیا کہ قیامت تک جو حج کرنے کے لیے آئے گا, یہاں جس جگہ میرے محبوب ابراہیم کے قدم لگے ہیں, جب تک اپنی پیشانی اس جگہ کے قریب نہیں لگائے گا اس کا حج بھی قبول نہیں کیا جائے گا. اس لیے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, مقام ابراہیم کو مصلی بنا. اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ خیال آیا کہ جو حضور کے فیصلے کا منکر ہو اس کو اس دھرتی پر زندہ نہیں رہنا چاہیے, اس کو قتل کر دینا چاہیے. جو حضور کا منکر اور حضور کے فیصلے کو نہ ماننے والا ہو, اور جو باغی اور سرکش اور باغی کو اللہ کی اس زمین پر جینے کا حق نہیں دینا چاہیے. ہوا اس طرح دو منافق, دو بندے آپس میں لڑ کر, اور لڑائی کے بعد جب ان کے درمیان جو تنازع تھا صلح کروانے کے لیے یا فیصلہ کروانے کے لیے, وہ حضور کی بارگاہ میں آ گئے. ایک یہودی تھا اور ایک بظاہر مسلمان تھا. حضور نے فیصلہ کیا انصاف اور عدل کے تقاضوں کے مطابق, کیونکہ اسلام یہ نہیں دیکھتا اپنا ہے کہ بیگانہ. اسلام انصاف کے مقابلے میں دیکھتا یہ ہے کہ انصاف کہاں ہے, عدل کہاں. اگر اپنا مجرم ہے تو وہی سزا پائے گا, اور اگر غیر مجرم ہے تو وہ بھی سزا پائے گا. کیونکہ مجرم یہ تھا جو بظاہر مسلمان اپنے آپ کو کہتا تھا. حضور نے اس کے خلاف فیصلہ کر دیا. جس نے کہا حضور علیہ السلام کا فیصلہ مجھے قبول نہیں. یہودی کہنے لگا پھر تجھے کس کا فیصلہ قبول ہے؟ کہنے لگا عمر بڑے اچھے فیصلے کرتے ہیں. اس نے کہا چلو عمر کے پاس چلے جاتے. حضرت عمر کے پاس گئے. حضرت عمر کو جا کے کہانی سنائی, یہ ہوا ایسے ہوا ایسے ہوا. منہ سے نکل کے آ کے یہودی نے کہہ دیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے حق میں فیصلہ کر چکے ہیں. آپ نے کہا اچھا, پہلے یہ فیصلہ حضور کے پاس کیا؟ جی کیا. حضور فیصلہ کر چکے. کس کے حق میں کیا؟ یہودی کہنے لگا میرے حق میں کیا. وہ کہنے لگا فیصلہ ٹھیک نہیں ہوا. حضرت عمر نے فرمایا اچھا, اگر فیصلہ ٹھیک نہیں ہوا تو ٹھہرو, میں ابھی فیصلہ ٹھیک کر دیتا ہوں. حضرت عمر اندر جاتے ہیں اور اپنی ننگی تلوار لے کے آئے, اور ننگی تلوار لا کے حضرت سیدنا عمر فاروق نے اسی جگہ اسی وقت اسی لمحے اس کی گردن اڑا دی. جب اس کو قتل کر دیا دوسرا بھاگ گیا. یہودی بھاگ کے سیدھا حضور کے پاس آ گیا. کہنے لگا یا رسول اللہ پیارے آقا, آپ نے بھی متعارضی کرے, میں نے آپ کا کلمہ تو نہیں پڑھا ہوا یہودی ہوں, لیکن اس وقت عمر نے بڑا خطرناک کام کیا ہے. اس نے ہم دونوں فیصلہ کروانے گئے ہیں اور اس نے ایک تلوار کے وار سے میرے دوسرے ساتھی کو مار دیا ہے, اور مجھے ڈر لگتا ہے کہیں میرے پیچھے بھی نہ آ جائے, اس لیے آپ میرا کچھ کریں. حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ عمر تو ایسا نہیں کر سکتا کہ بلا بجا کسی کو قتل کر دو, کافر ہو گیا. حضور علیہ السلام ابھی یہی بات سن رہے تھے کہ باہر بھی شور مچ گیا کہ عمر نے ایک مسلمان کو مار دیا ہے, ایک مسلمان کو قتل کر دیا ہے. مسلمان کو قتل کرنے کا جب شور مچ گیا ہر طرف, تو اللہ نے جبریل امین کو بھیجا. جبریل نے آ کر کہا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اے جبریل جا کے بتا دے کہ جسے مصطفیٰ کا فیصلہ گوارا نہ ہو وہ مسلمان نہیں, وہ پکا منافق ہے اور پکا کافر ہے, اور وہ واجب القتل ہے. حضرت عمر فاروق نے جو کیا وہ ٹھیک کیا. تو حضرت عمر فاروق کا مزاج وہ بن گیا تھا جو اللہ تعالیٰ کا مطلوب اور مقصود تھا. برادران اسلام, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس وقت ہر دور میں ہر وقت کسی نہ کسی عبادت کی اہمیت زیادہ ہو جاتی ہے. اب اگر یہ کا موسم ہو اور میدان کارزار میں جنگ لگی ہوئی ہو اور کوئی بندہ مسجد میں قرآن کھول کے تلاوت کرنا شروع کر دے, تسبیح پکڑ کے بیٹھ جائے, تو یہ عقل مندی کی بات ہے. حضرت عمر فاروق نے ایک بندے کو دیکھا, ادھر جہاد ہو رہا تھا, وہ مسجد میں بیٹھ کے تسبیح پڑھ رہا. حضرت سیدنا عمر فاروق نے آ کے مارا کوڑا اسے, اور آپ نے فرمایا تجھے پتا نہیں ہر عبادت کا اپنا اپنا وقت ہوتا ہے. یہ جہاد کا وقت ہے, میدان کارزار میں جانے کا وقت ہے, یہ تلوار چلانے کا وقت ہے, تسبیح پھیرنے کا وقت نہیں ہے. لہذا اٹھو اور میدان میں آؤ. حضرت عمر فاروق نے اسے میدان جہاد میں بھیجا. فرمایا یہ تسبیح چلانے کا وقت نہیں. یہ جو اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے پوری دنیا میں صورتحال یہ بنی ہوئی ہے کہ باطل اور طاغوت کی قوتیں
یہ ثابت کرنا چاہتی ہیں کہ اسلام نہیں، اسلام نہیں، اسلام کا معنی ہے سلامتی، اسلام کا معنی ہے امن، اسلام کا معنی ہے آشتی، اسلام امن، آشتی اور امن و امان کا سبب دیتا ہے، درس دیتا ہے۔ اور وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں، یہ امن والے نہیں، یہ دہشت گرد ہیں، یہ امن والے نہیں، یہ مشتعل لوگ ہیں، یہ امن والے نہیں، یہ انسانی جانوں کے دشمن ہیں، یہ فساد اور دنگا کرنے والے ہیں، یہ لڑائی جھگڑا کرنے والے ہیں۔ لہذا اب ہم نے اپنے آپ کو اسلام والا ثابت کرنا ہے، انہوں نے اپنے آپ کو جو دہشت گرد ہیں وہ ہمیں دہشت گرد ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس مقصد کے لیے کبھی حضور کی توہین کر دیتے ہیں کہ یہ مشتعل ہو کے میدان میں آ جائے، کبھی یہ قرآن مجید کی توہین کر دیتے ہیں کہ یہ مشتعل ہو کے میدان میں آ جائے۔ لیکن یاد رکھیے ہم نے ان کا جواب اس طرح نہیں دینا جس طرح وہ چاہتے ہیں، ہم نے اس کا جواب اس طرح دینا جس طرح ہم چاہتے ہیں۔ اور جواب کیا ہے؟ ان کے اس عمل کا جواب یہ ہے، اور ریئیکشن اور رد عمل یہ ہے کہ آپ اس دن سے جب سویڈن کے اندر قرآن مجید شہید کیا گیا، جلایا گیا اور قرآن مجید کی توہین کی گئی، نظر آتش کیا گیا معاذ اللہ، اس دن سے لے کر اب تک جتنا وقت گزرا ہے، اس وقت کے اندر قرآن مجید کی جتنی تلاوت ہوئی ہے اور جس طرح سویڈن کے سفارت خانے کے سامنے بیٹھ کر مصطفیٰ کے غلاموں نے قرآن پڑھا ہے، اس سے پہلے شاید اس طرح جوش و خروش کے ساتھ قرآن کی تلاوت کا عمل جاری نہیں تھا۔ ہم نے قرآن مجید کی کثرت کے ساتھ تلاوت کر کے، قرآن مجید کو پھیلا کے، قرآن مجید کے دروس کو عام کر کے، قرآن مجید کی تعلیمات کو عام کر کے گھر گھر میں قرآن پہنچا کے مقابلہ کرنا ہے ان باطل اور طاغوتی قوتوں کا، اور یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ قرآن کتاب امن ہے، یہ صحیفہ امن ہے، اسلام امن کا مذہب اور امن کا دین ہے، اور تم اسے دہشت گرد ثابت کرنے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ میں آپ سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں، ذرا اپنے گریبانوں میں ہم سب جان کے ہمارے گھروں میں کتنا قرآن پڑھا جاتا ہے۔ کبھی آپ نے صبح اٹھ کے دیکھا کہ ہمارے گھروں میں مائیں بہنیں قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہیں یا نہیں کرتی؟ ہمارے بچے جو اسکول جانے کے لیے اور اپنے دیگر جدید تعلیمی اداروں میں جانے کے لیے بڑی جلدی تیار ہونے کی کوشش کرتے ہیں، ہم لیٹ نہ ہو جائیں، کیا وہ بچے صبح اٹھ کے قرآن پڑھ کے جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ ہم نے کبھی غور کیا اس بات پر کہ جس قرآن مجید کو اللہ نے ہمارے لیے بھیجا ہے کہ ہم پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں، ہم نے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنے کی کتنی کوشش کی ہے؟ اور قرآن مجید کا ترجمہ نہ صحیح، کم از کم قرآن مجید کی تعلیمات پر مشتمل اگر کوئی درس قرآن ہوتا ہے تو درس قرآن سننے کے لیے ہم میں سے کتنے لوگ جاتے ہیں؟ آپ اپنے گریبانوں میں جانتے ہیں، ہم اپنے گریبانوں میں جانتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے یہ ڈیوٹی سونپ رکھی ہے کہ ہم قرآن مجید پڑھائیں، سمجھائیں، دوسروں تک پہنچائیں۔ اگر اس میں کوئی کمی رہ گئی ہے ہم اس کمی کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ اس کمی کو دور کرنے کی کوشش کریں کہ جس جگہ آپ فزکس اور کیمسٹری کو ٹائم دیتے ہیں، آپ انگریزی کو ٹائم دیتے ہیں، آپ بیولوجی کو ٹائم دیتے ہیں، آپ اردو کو ٹائم دیتے ہیں، آپ کے بچے مختلف قسم کے مضامین کو ٹائم دیتے ہیں، یہ طے کر کے ان سارے مضامین کا ٹائم ایک طرف اللہ کے کلام کو اس سے زیادہ ٹائم دینے کی کوشش کریں۔ کیوں بھائی ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ آپ کے بچوں کو چاہیے نا کہ وہ قرآن مجید کو ٹائم دیں۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے، گکھڑ کی مختلف مساجد کے اندر دروس قرآن کا سلسلہ شروع کیا ہے، اور اس سلسلے کا آغاز انشاءاللہ العزیز ہم اپنی مسجد سے کریں گے۔ اپنی مسجد کے اندر انشاءاللہ ہر جمعرات مغرب سے عشاء تک درس قرآن ہوتا ہے، ہر جمعرات کو مغرب سے عشاء تک درس قرآن، اور یہ اپنی مسجد میں کریں گے۔